اچھا جی، بہت ہی ایک افسوسناک خبر آئی ہے، وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے گھر میں اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ تقریباً 1 بجے تک کا یہ وقت تھا جب ملازمین کی جانب سے پولیس کو اطلاع دی گئی اور بتایا گیا، اور قریبی جو عامر لیاقت کے دوست احباب تھے ان کو بتایا گیا، اور جو ہے عامر لیاقت حسین پاکستان میں ٹیلی ویژن کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ایک بہت بڑا نام، یقیناً ان کی زندگی کے مختلف پہلو تھے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لوگ ججمنٹل ہو رہے ہیں کافی، ویڈیو میں آگے جا کے اس پر میں بات کروں گا کیسے ہم کسی کے انتقال کے بعد بھی کس طرح کی ججمنٹس پاس کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم جج نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات، ہم بھی کل کو چلے جائیں گے اسی طرح، کوئی ہمارے بارے میں باتیں بنائے گا۔ بہرحال شخصیت کے ڈفرینٹ ان کے پہلو تھے، بہت ساری چیزوں سے وہ گزرے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس کی زندگی میں، بہت سارے عروج دیکھے انہوں نے، اور بہت زوال دیکھا انہوں نے انٹرٹینر کے طور پر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی، کچھ ان کے زندگی کے جو معاملات تھے، ان کی شادیوں کے حوالے سے، ان کے کریکٹر کے حوالے سے، وہ جو بھی ہے، آئی تھنک دس از دا ٹائم ویئر He is gone. He is with God now. Let Allah decide. We are no one to judge anyone. میں اس وقت آئی ڈونٹ نو، میں کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور دے آر پاسنگ کامنٹ۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے دانت نکالا، دیکھا عامر لیاقت کا انتقال ہو گیا۔ دس از ویری کریزی۔ ہم اتنے ان ہیومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک زندگی گئی ہے، اس نے بڑا کام کیا۔ بول میں پرسنلی میرے ساتھ جب میں نے جوائن کیا، عامر لیاقت حسین یہاں پہ شو سٹارٹ کیا، ایسے نہیں چلے گا، مجھے یاد ہے میں اپنی خبریں کر کے اولا آڈیٹوریم، جو بول والے میں جانتے ہیں کہ اولا کہتے ہیں ہم اسے، آڈیٹوریم میں جاتا تھا اور سب سے پہلی رو میں بیٹھتا تھا، اور عامر لیاقت جب جیسی بریک پہ جاتے تو کہ ہاں بھائی آ گئے ہو دیکھنے کے لیے، اور چیزیں بتاتے تھے، کافی سکھاتے تھے خبریں کیسے پڑھنی ہے، اور یہ کیا ایک دم سے تم اسٹیف ہو کے بیٹھے ہوتے ہو، ہلا کرو، بہت ساری چیزیں، بندوق، مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے کہ بندوق تمہاری کنپٹی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے جب خبریں پڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو جب ہم نئے آئے تھے تو وہ کافی چیزیں سکھاتے بھی تھے، بول کا حصہ رہے کافی عرصے تک، رمضان ٹرانسمیشنز یہاں سے کیں، اپنی زندگی کا پہلا پولیٹیکل شو یہاں سے کیا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، MNA بنے، چیزیں ان کے معاملات چلتے رہے، بہت بڑے ڈبیٹر اپنے زمانے کے رہے، APMSO سے بھی تعلق رہا، متحدہ قومی موومنٹ سے ایک وابستگی رہی کافی عرصے تک، اور اس کے بعد بھی کراچی میں نہ صرف ایک سیاسی شخصیت تھے، بلکہ جو ٹیلی ویژن انڈسٹری اور ریڈیو سے ان کا بیک گراؤنڈ جا کر ملتا ہے، دبئی میں ریڈیو کیا کرتے تھے، اور اسلامک پروگرامز، عالم آن لائن شاید اس جیسا پروگرام سٹارٹ کرنے والا، اور وہ کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں، میں اینکر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، پڑھے لکھے انسان تھے، بولنے میں ان کو عبور حاصل تھا، فن حاصل تھا، الفاظ سے کھیلنے کے ماہر تھے، دلیلیں دیتے تھے جیسی تیسی ہوں، ان کی دلیلیں ہوتی تھیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی آرگیومنٹ جو ہو ان سے کوئی جیت نہ سکے کوئی آرگیومنٹ، اور لیکن آئی تھنک آئی ایم جسٹ، میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ججمنٹل نہ ہوں پلیز، ہی از گون، لیٹ گاڈ ڈیسائڈ، واز ہی گڈ، واز ہی بیڈ، ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپینین پاس کر سکتے ہیں، ہمیں پورا رائٹ اپنے اوپینین پاس کرنے کا، کچھ بھی کہنے کا، کسی کی بھی موت کو اس وقت میں اس حوالے سے بھی بتاؤں کہ جو جائے وقوع ہے جہاں پر ان کی موت ہوئی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی باڈی کو لے جایا جائے گا، پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا اور چیک کیا جائے گا، کیونکہ جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی پولیس کو کچھ بیان دیے ہیں، جن میں یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین کی آواز بھی آئی تھی چیف کی، اور اس کے بعد انہوں نے جب دروازہ بہت دیر تک نوک کرتے رہے تو پھر دروازہ توڑا، اور پھر ان کو اس حالت میں یہاں پر پایا، اور ان کے دل میں تکلیف تھی، گزشتہ رات انہوں نے کچھ اپنے دوستوں کو بھی بتایا تھا، اور ان کو شاید اسپتال ایمرجنسی میں بھی لے کے جایا گیا۔ بہرحال دا نیوز از سیڈ، اینڈ ہی واز وٹ ایور ہی واز، ہی از گون ناؤ، تو اسٹاپ پاسنگ کامنٹس، اسٹاپ بینگ ججمنٹل گائز، جج کرنے والے ہم کوئی نہیں ہیں۔